الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والوں کی ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی سب کا مالک ہے، سب کو پالنے والا ہے، نظام کائنات کو چلانے والا ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور معلم بنا کر بھیجا۔ آپ کی ذات اقدس پر جو اللہ نے کلام مقدس نازل فرمایا، اس کی ایک آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت فرمایا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ ارشاد گرامی ہے، الذین ينفقون فی سبیل اللہ
وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک بہترین عبادت ہے اپنی حلال کمائی میں سے، اپنے مال میں سے دوسروں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے خرچ کرنا. اسے صدقہ کہا جاتا ہے، اور یہ انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے جیسی ہے، کمثل حبۃ، اس دانے جیسی ہے جسے بندہ زمین میں رکھتا ہے، کاشت کرتا ہے. انبتت سبع سنابل، وہ 7 شاخیں نکالتا ہے وہ دانہ. فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر شاخ پر جو خوشہ لگتا ہے اس میں 100 دانہ پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ کس طرح میں اجر عطا کرتا ہوں اپنی راہ میں خرچ کرنے والے. کہ جیسے ایک دانہ کسی نے زمین میں رکھا اور جب اگا تو وہ ایک شاخ نہیں نکلی بلکہ اس میں 7 شاخیں نکلی، اور ہر شاخ پہ ایک خوشہ جو لگا، ہر خوشے میں 100 دانہ پیدا ہوا، اور ایک کے بدلے میں 700 ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھا دیتا ہے اس سے بھی جس کے لیے چاہتا ہے. لاکھوں تک اجر پہنچ جاتا ہے، اجر لاکھوں تک پہنچ جاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. تو یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے بندہ، شرط یہ ہے کہ جو کچھ بھی کرے اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہو. ہر معاملے میں اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے مسلمان بھی کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ کرے اس میں بھی اس نیت اس کی اللہ کو راضی کرنا ہو. کسی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے اس میں بھی وہ اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ اور نیت ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اجر اس کو ملتا ہے. تو صدقہ جو ہے اس کے بارے میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں ہم وہ بھی پڑھتے ہیں. ایک ارشاد کا یہ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ صدقہ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کریں. اس معاملے میں ہم بہت مٹھی، دوائیوں پر خرچ کریں گے، منع نہیں ہے دوائی لینا بھی، دوائیوں پر خرچ کریں گے، صدقے پر نہیں کریں گے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل ثمرۃ من کاسب طیب، وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے ایک چوہارے کے مقدار، یعنی ایک کھجور کی مقدار جو بندہ صدقہ کرتا ہے، من کاسب طیب،
حلال کمائی میں سے، لگتا وہی ہے جو حلال کمائی میں سے ہو۔ یہ بھی واضح طور پہ آگے ارشاد آئے گا جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ لا يقبل اللہ الا الطیبہ، نہیں قبول فرماتا اللہ تبارک و تعالی مگر پاکیزہ، یعنی حلال مال سے دیا ہوا صدقہ قبول فرماتا ہے۔ فإن اللہ يتقبلها بيمینہ، اللہ اکبر، کیسی پیاری بات ہے نبی کریم علیہ السلام نے کہا، بندہ جب صدقہ کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کو دائیں ہاتھ پر لیتا ہے، سجے ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، اس کے ہاتھ ایسے نہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہیں۔ یہ صرف بات سمجھانے کے لیے کہ جس وقت کوئی چیز کسی کو پیش کرتا ہے کسی انسان کو تو وہ لینے والا بڑے پیار سے دائیں ہاتھ سے سجے ہاتھ سے اس کو وصول کرے تو دینے والے کو خوشی ہوتی ہے کہ اس نے میری چیز کی قدر کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے اس طرح ارشاد فرمایا، وہ ارشاد فرمایا ثم یربیہا لصاحبہا، اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے صدقہ دینے والے کے لیے، یعنی اس کی تربیت کرتا رہتا ہے، اس کو پالتا رہتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے یربیہا، اس کو پالتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی صدقے دینے والے کے لیے، کمان یربی احدکم فلوبہ، جس طرح کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے۔ اپنے مال ڈنگر کا ہر کوئی خیال رکھتا ہے، جنہوں نے رکھے ہوتے ہیں نا، جو بھی جانور رکھے ہوتے ہیں، تو ذمہ دار جو ہے جس کے لیے مال مویشی رکھی ہوئے ہیں تو وہ بالخصوص جو بچڑا ہوتا ہے وہ اس کو پالا جاتا ہے تاکہ یہ بیل بنے۔ اس کے بارے میں مالک کی دو خواہشیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ اچھا بیل بن جائے گا تو وہ ہل چلانے میں کام آئے گا، وہ کنویں پہ جوتنے کے کام آئے گا، یا پھر یہ ہے کہ وہ اس کو بیچ کر اچھا پیسہ کمایا جائے گا، تو اس لیے اس کی اچھی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، خوب کھلاتا پلاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے کی کو اسی طرح بڑھاتا پلاتا رہتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنا ہو جائے۔ یعنی وہ صدقہ بندے کا جو دیا، جو اس نے ایک کھجور کی مقدار صدقہ دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اور وہ ایک کھجور جو اتنی سی ہوتی ہے اس کا اجر پھر پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ جب بندے کو وہ صلہ ملے گا تو وہ پہاڑ جتنا ہوگا۔ اللہ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ ابدا بعفو الا عزا ولا تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرات سے مال کم نہیں ہوتا، ما نقصت صدقۃ من مال،
صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ پچھلی حدیث سے ثابت ہو گیا کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی جگہ پہ خرچ کرنے لگتا ہے، دینے لگتا ہے خاص طور پہ صدقے کے طور پر، تو اس وقت اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ پیسے کم ہو جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پیسے کم نہیں ہوتے، اس میں برکت آ جاتی، وہ مال بڑھ جاتا ہے۔ وَمَا ذَاقَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةً۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معاف کر دینے سے بندے کی عزت بڑھ جاتی۔ کسی نے زیادتی کی ہے، اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے 2 گنا زیادہ اس کو مزہ چکھانا چاہیے۔ اسی اگر بدلہ نہیں لواں گے تو ساری عزت کیوں رہے گی؟ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری عزت اسی میں ہے کہ میں خوب بدلہ لوں تاکہ میری طاقت کا پتہ چلے۔ نبی کریم علیہ السلام کے نزدیک وہ بات جو اللہ کے نزدیک ہے، حضور اس کی خبر دے رہے ہیں کہ جو بندہ معاف کر دیتا ہے طاقت رکھنے کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہی نہیں وہ معاف کرے گا تو وہ اور معاملہ ہے، وہ تو لے ہی نہیں سکتا بدلہ۔ جو بدلہ لینے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود وہ معاف کر دیتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ نقصان کرنے والے کی عزت نہیں بڑھتی بلکہ نقصان کو برداشت کرنے والے کی عزت بڑھتی۔ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ۔ اور جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، تواضع کا معنی ہے عاجزی کرنا، جھکنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دینا۔ پتہ چل گیا یہ اللہ نے فرمایا وہ کام کر لے، پتہ چل گیا اللہ پاک نے منع فرمایا رک جائے، نہیں کرنا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اسی طرح لوگوں کے سامنے عاجزی کرنا،